السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 16 قال علم پڑھ رہے ہیں۔ قال علم یہ خضر کا جملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس آئے تو خضر علیہ السلام نے تاکید کی کہ جب تک میں خود سے کچھ نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا۔ پہلی بار اذا رکبا فی السفینہ، جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خرقہا، خضر نے اس کا تختہ کھینچ نکالا، پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معافی تلافی کی تو پھر وہ دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، آگے وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے جسے خضر نے قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تو نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، یہ تو بہت غلط کام کیا۔ اب اس بار خضر نے تھوڑا ذرا سختی اور تنبیہ سے کہا، اس میں لکا کا لفظ اضافہ ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو صرف قال الم اقل انک لن تستطیع، اور یہاں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز نہ صبر کر سکے گا؟ اس بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک آخری بار کا ٹائم مانگا کہ ان سألتک عن شیء، اب اگر میں سوال کروں تو بے شک مجھے ساتھ لے کے نہ چلنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درگزر 2 دفعہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ کوئی معاف نہ کرے تو وہ حق بجانب اور معذور ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاد اگر سمجھے کہ میں طالب علم کو نہیں پڑھا سکتا تو وہ عذر کر سکتا ہے، اس پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ وہ بخیل ہے یا کیوں نہیں سکھاتا۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک ہے کہ لازماً استاد کا کام تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے، خواہ بچہ پڑھے نہ پڑھے، بچہ نہ بھی پڑھ سکے تو قصوروار استاد ٹھہرتا ہے۔ قال الم اقل لک، کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں ایک بات کا ذکر ہے کہ ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا۔ بعض لوگ صوفیت اور ولایت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ خود کمایا جائے اور کھایا جائے، بلکہ مانگ مانگ کر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کو کمال ولایت اور توکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل شریعت کے منافی ہے۔ آپ دیکھیں تو مختلف مدارس کے اور مساجد کے طلبہ کو قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے بس برتن اٹھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں سے لے لے کے کھاتے ہیں، اور اسے صوفیت اور ولایت سمجھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ طالب علموں کی ضروریات پوری کرنا بستی والوں کی ذمہ داری ہے، لیکن طالب علموں کو پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ ان دونوں انبیاء نے اپنے حق کا سوال کیا جو بطور ضیافت بستی والوں پر فرض تھا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ہمیں فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے چاہیے تو قبول کر لو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لے لو۔ اب یہ دونوں جب آگے بڑھے تو انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا، یعنی انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا، تم نے فری میں دیوار بنا دی۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر نے کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے، ان قریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین کر لے لیتا تھا، یعنی جو اچھی کشتی دیکھتا چھین لیتا، اس لیے میں نے عیب دار کی تاکہ ان کے پاس رہے اور یہ آگے ٹھیک کر لیں گے، پھر ان کے استعمال کے قابل ہو جائے گی۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہ گئی دیوار،
تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ یہ جو آخری دیوار کی تعمیر کی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں 2 چھوٹے یتیم بچے ہیں جنہیں اپنے مال کا ہی نہیں پتا، دیوار گرنے کو ہے، مال نظر آ گیا، لوگوں نے اٹھا لینا ہے، یہ بچاؤ بھی نہیں کر سکیں گے، یتیم ہیں، ماں باپ بھی سر پہ نہیں ہیں، تو اب کون سی چیز ان کے کام آئی؟ باپ کا نیک ہونا، اور نیکی میں سب سے پہلی چیز حلال کمائی ہے۔ اب جو باپ اپنی اولاد کے لیے حرام کمائی سے، ناجائز طریقوں سے بڑے بڑے بزنس، مالز، جائیدادیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی آگ تیار کرتے ہیں۔ والد کا نیک ہونا نہ صرف اولاد بلکہ ان کے اموال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے چلے جانے کے بعد بھی۔ تم خود صالح بنو، اللہ عز و جل صرف تمہاری زندگی میں ہی نہیں بلکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری مومن اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے ہاں مائیں خود ٹی وی نہیں چھوڑتی، بچوں کو مدرسے قاری صاحب کے پاس بھیج دیتی ہیں، باپ حرام کاریاں، ناجائز تعلقات نہیں چھوڑتے اور بچوں کو مسجد کی پہلی صف میں کھڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی خرابی کی جڑ ہے۔ جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ خود قربانی نہیں دیں گے، اولاد سے امید رکھنا عبث، بیکار ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام کے حصول علم کے لیے سفر کے بعد اب ذوالقرنین کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کا ذکر ہے۔ چونکہ علم عمل سے پہلے آتا ہے، اسی لیے ذوالقرنین سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ ذوالقرنین کون تھا؟ کس ملک کا تھا؟ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ اہل عرب قصہ گوئی اور شاعری وغیرہ میں اس کا نام لیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، قل، تو کیا ہے، سَأَتْلُو، ان قریب میں اس کا کچھ حصہ ضرور پڑھ کر سناؤں گا۔ قرآن کریم کسی قصے کو تاریخ کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے ان حصوں کو اجاگر کرتا ہے جن سے سبق حاصل ہو۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کیا اور اپنے ماتحت ممالک میں امن قائم کیا اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی نہایت عمدہ تدبیر کی۔ ذوالقرنین یہ لقب معلوم ہوتا ہے، اور یہ قرن کا تثنیہ ہے۔ قرن کہتے ہیں سینگ، کنارہ، بالوں کی مینڈھی۔ ذوالقرنین 2 سینگوں والا، مراد شجاع مرد ہے، کیونکہ عرب شجاع آدمی کو کبش کہتے، کیونکہ مینڈھا اپنے سینگوں سے ٹکر مارتا ہے تو اسی لیے شجاع کو ہی کبش کہتے، تو 2 سینگوں والا یعنی بڑی شجاعت والا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ زمین کے مشرق و مغرب کے دونوں کناروں تک پہنچا تو اس وجہ سے ذوالقرنین کہلایا۔ چوتھی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے سر کے بالوں کی 2 مینڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ چاروں باتیں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان عطا کیا، تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسے پایا کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو یہ ہے کہ تو انہیں سزا دے اور یا یہ کہ تو ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کرے۔ اس نے کہا جو شخص تو ظلم کرے گا سو ہم اسے جلدی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، بہت برا عذاب۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا، یعنی مغرب کے علاقے فتح کر لینے کے بعد اب مشرق کی طرف وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے نکلا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا تو اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے اس کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، ایسے ہی تھا، اور یقیناً ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا، یعنی اس کی مکمل تفصیلات کا صرف ہمیں ہی علم ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا۔ مشرق و مغرب میں اسلام پھیلانے کے بعد اب اس نے تیسری جانب سفر کیا۔ یہ تیسری جانب نہیں بتائی گئی کہ وہ شمال ہے یا جنوب ہے یا کس کونے کی جانب۔
حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں، یعنی وہ کوئی دوسری زبان کے تھے جو ذوالقرنین کی نہ تھی، اور انہیں ذوالقرنین کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر کیسے کمیونیکیشن ہوئی؟ اشارے سے، یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ اس نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یعنی خوب بھڑکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے، یعنی یہ میں نے کام کر دیا ہے تب تک مؤثر رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آئے گی تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، یعنی قرب قیامت یاجوج ماجوج دوبارہ نکل آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ صحیحین میں ہے روز قیامت اللہ فرمائے گا اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اور ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائے گا آگ والی جماعت کو نکالو، وہ عرض کریں گے اور آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ راوی نے کہا کہ یہ بات سن کر صحابہ پر بڑا شاک گزرا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا۔ بعض مفسرین نے یاجوج ماجوج کی شکل و صورت، ان کے قد کے لمبے اور چھوٹے ہونے اور کانوں کے عجیب و غریب ہونے کے بارے میں بہت سی روایات نقل کی ہیں، جن میں سے کوئی بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے کہ بعض میں ریلا مارتے ہوں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ آیت کے الفاظ کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے یاجوج ماجوج ایک دوسرے پر یلغار کرتے ہوئے بے حساب تعداد میں نکلیں گے، پھر اس کے بعد قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ یہاں جس سور کا ذکر ہے وہ نفخہ ثانی کا سور ہے، کیونکہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار الذین کانت اعینہم، وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ یہاں بھی 2 ٹائپس